بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آج گجرات میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس وقت ہال کے اندر کا حصہ بھی مکمل بھر چکا ہے، اور باہر ایک بڑی تعداد ان کے لیے اسکرین وغیرہ بھی لگائی گئی ہیں، اور مختلف آگے پیچھے دائیں بائیں عاشقان رسول جمع ہیں، کچھ سامنے ہیں اور کچھ اسکرین پر ہیں، کچھ مدنی چینل پر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے، سواری پر سوار تھے اور باغ میں تشریف لے گئے۔ اچانک جس خچر پر سوار تھے وہ گھبرا کر اچھل کر کودنے لگا، اچھل کود جیسے کرتے ہیں۔ دیکھا گیا تو وہاں 4-5 قبریں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں، یہ شرک اور کفر پر مرے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ عذاب قبر میں جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنا دے۔ علمان و حفیظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور آپ اپنی سواری پر جا رہے تھے، اچانک سواری اچھلنے لگی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اس نے اس آدمی کی آواز سن لی ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو گجرات میں جمع ہیں، مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر جو آپ جمع ہیں،
اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا. قبر کی آزمائشوں، قبر کی آفتوں سے، قبر کی جو خوفناک معاملات ہیں، اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. قبر کا معاملہ اور عذاب قبر کا معاملہ یہ بڑا قابل غور ہے. ظاہر ہے ہم میں سے تقریباً ہم 100% نہیں کہتے، لیکن قبر میں اترنا ہی پڑتا ہے. کوئی ہوا میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جہاز میں اڑ جاتا ہے، کوئی کہاں کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اوور اور جنرلی طور پر قبر میں اترنا پڑتا ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ہم سب وابستہ ہیں، ہم سب ریلیٹڈ ہیں. اگرچہ ہمارے درمیان کے موضوع کم رہ گیا، ہم اس پر گفتگو کم کرتے ہیں، ہم اس پر غور کم کرتے ہیں، ہم اس پر